ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. پیار سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کا درس مولا کائنات امیر المومنین مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عنوان پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ آج جامع مسجد امام زین العابدین اس مسجد میں بھی اور مرکزی جامع مسجد درگاہ حضرت بری امام سرکار میں بھی انشاءاللہ جمعۃ المبارک اسی موضوع پر پڑھایا جائے گا اور کل صبح کا درس بھی انشاءاللہ العزیز حضرت مولا کائنات پر ہوگا. حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، فرمایا اس اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے اناج پیدا کیا اور جس نے تمام جانداروں کو پیدا کیا. انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پکا عہد لیا، یعنی حضور نبی علیہ السلام نے پورا عہد لے کر آپ نے حضور نے مجھے فرمایا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی کے ساتھ میرے ساتھ یہ بات کی کہ علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے پیار نہیں کر سکتا. یعنی صبح قیامت تک اے علی تجھ سے جو بغض رکھے گا، حسد اور جلن رکھے گا، وہ پکا منافق ہوگا، اور جو تجھ سے پیار اور محبت کرے گا اللہ اس کو ایمان کا نور عطا فرمائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اور پھر اسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت کرتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحب علیا منافق ولا یبغضہ مؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں یہ سب سے زیادہ عمر پانے والی ہیں، حتیٰ کہ جب معرکہ کربلا بپا ہوا یہ اس وقت بھی زندہ تھی، اور یہ وہی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوتل دی تھی جس میں مٹی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. یہ وہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ فرماتی ہیں کہ جب 61 ہجری کا یہ دور آیا تو ظاہر ہے میڈیا کو دور تو تھا نہیں،
خط و کتابت بھی وہ مشکل حالات تھے، کہتے ہیں مدینہ طیبہ سے رخصت ہو گئے، امام علی مقام مکہ سے بھی رخصت ہو گئے، کوئی خیر خبر نہ تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو 61 ہجری میں خاص اس 10 محرم والے دن میں دن کو سوئی ظہر کی نماز کے بعد، تو کہتی ہے میں گھبرا کر اٹھی، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ محض کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک ہے۔ اٹھی تو کہتی ہے میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام اشعثا و اغبرا، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اور کربلا کی مٹی کے ذرے اور ریت کے ذرے رسول اللہ کے چہرے، داڑھی اور زلفوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر امامہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ما لک یا رسول اللہ فداک ابی امی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور ہاتھ میں سرکار نے بوتل اٹھائی ہوئی ہے، فی یہ دمن، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا ما حاذل قارورہ، یا رسول اللہ یہ بوتل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا میں صبح سے لے کر اپنے نواسوں کا خون اس بوتل میں جمع کرتا رہا ہوں، میرے حسین کو پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا ہے، میں اس قتل گاہ سے، شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ یہ وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کربلا کے ایام میں، محرم کے ایام میں ان کا ذکر خیر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور جو میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں وہ تو کثرت سے ہی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، حضور یہ ارشاد فرماتے تھے لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرمایا سن لو میرے امتیو یہ بات سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا کوئی بھی منافق کسی طور پر میرے علی سے پیار نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن میرے علی سے کبھی بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سرکار کا اعلان ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی محدث کی تشریح نہیں ہے، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، کسی مناظر کی تحقیق نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ مقام ہے نگاہ نبوت میں۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ میں اس لیے واقعات کم سناتا ہوں اس درس میں، آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کم سناتا ہوں، تشریح توضیح کم کرتا ہوں، رسول اللہ کی حدیثیں سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ کسی کی اپنی تحقیق اس درجے پر نہیں جا سکتی جہاں رسول اللہ کا ارشاد جاتا ہے، کہ واقعات کا وہ مقام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، اللہ نے مجھے 4 بندوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 بندوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا کہ ان سے محبت کرو۔ قیل یا رسول اللہ سمہم لنا، حضور ان کے نام بھی لے لیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، جن کے بارے میں رب نے آپ کو حکم دیا آپ محبت کریں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ علی منہم، سرکار نے فرمایا نام لینے کی بات کر رہے ہو، میرا علی انہی میں بھی ہے، علی بھی ان میں سے ہے، کس کے؟ جب اللہ نے مجھے حکم دیا علی سے محبت کرو۔ اب بتائیے اگر نبی کو حکم ہے کہ آپ علی سے محبت کریں تو پھر امتی کس کھاتے میں ہے کہ وہ ان سے پیار نہ کریں؟ اور پھر باقی تینوں کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول ذالک ثلاثا و ابو ذر والمقداد و سلمان، فرمایا ان میں سے ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں اور سلمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تمام صحابہ کے اپنے مقام، اپنی شانیں، اپنی عظمتیں اور اپنے مناقب ہیں، مگر کسی ایک کی شان بیان کرنے سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار نے یہ ارشادات فرمائے، نبی علیہ السلام کے انہی فرامین کی روشنی میں
ہمارا یہ معمول تھا. قال انا كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو، وہ یہ حدیث کی یہ جو کتاب ہے نا ترمذی شریف، اپنے گھر میں رکھ لے، وہ ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اس کے گھر سے رسول اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ اس درجے کی کتاب ہے جامع ترمذی. سیاہ ستہ میں سے بڑا مقام ہے اس کا، جامع ترمذی کا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتا دیا کہ منافق علی سے پیار کبھی نہیں کر سکتا، کہتے کالا انا کنا لنعرف المنافقین، کہ ہم جو انصاری تھے نا، انصار مدینہ، عام حضور کی اس حدیث کی روشنی میں عام منافقوں کی پہچان بغض علی سے کیا کرتے تھے کہ ہم علی مرتضیٰ کا ذکر چھیڑتے، نام لیتے، شان بیان کرتے، منقبت بیان کرتے، مناقب بیان کرتے، فضائل بیان کرتے، علی کی شان بیان کرتے، چہرے پر نظر رکھتے. اگر چہرہ بجھا ہوا نظر آتا تو اس کو منافق سمجھتے تھے، چہرہ کھل اٹھتا تو اس کو محمد کا عاشق سمجھتے تھے. یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا. صحابہ کرام نے یہ ایک پیمانہ مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. اور اسی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی انداز میں بیان کرتے ہیں. اور پھر چونکہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہر لحاظ سے بے مثال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پیار سے کہیں یہ ذرا، علی کے چہرے پر صرف نظر کرنے سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ حضرات بھی ایک علمی ذوق رکھتے ہیں اور یہ اس نیٹ کی وساطت سے دنیا میں لوگ سنتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے کئی دفعہ برطانیہ سے میسج آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں، سعودی عرب سے آتے ہیں، کوئی امریکہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے ذوق کے لیے یہ بات کرتا ہوں. ایک ہے نا صرف نظر، ایک ہے نظر، صرف نظر کرنا. کتاب جیسے کوئی کتاب بھی ہے، بیالوجی کی ہے، باٹنی کی ہے، زوالوجی ہے، کیمسٹری کی ہے، فزکس کی ہے، اردو کی ہے، میتھمیٹکس یا کوئی ہے، وہ کتاب. جب کہیں الکتاب تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب کہیں تو وہ عام کتاب نہیں، الکتاب صرف قرآن ہے. خاص الف لام جس پر لگا دو تو وہ خاص ہو جاتی ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نظر علی کے چہرے پر کرنا عبادت ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. فرمایا وہ عام نظر تو نہیں ہوتی جو علی کے چہرے پر پڑے، وہ نظر بھی خاص ہو جاتی ہے. صرف نظر نہیں کہا، ان نظر کہا، معرب باللام ذکر کیا، معرفہ ذکر کیا. فرمایا جو نظر علی کے چہرے پر پڑے وہ نظر اتنی خاص ہو جاتی ہے تو وہ چہرے والا خود اللہ کی بارگاہ میں کتنا خاص ہوگا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی شان میں بہت سارے لوگوں نے لکھا، یہاں تک کہ جمال الاولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے بھی لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی خاصیت میں سے یہ ہے کہ فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے یہ زمین پر اس کو سن لیا کرتے تھے. اب دیکھ لیجیے جن کا یعنی یہ ان کی شان ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی علی عبادہ. یہ امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے اور ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی آئے علی کو دیکھنے کے لیے تو چہرے پر نظر نہ بھی پڑے، چہرے پر نظر نہ پڑے، اگر علی جا رہے ہوں صرف علی کو دور سے دیکھے، چہرہ نظر بھی نہ آئے، صرف علی کی طرف نظر کرنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ احادیث ہیں، یہ اس نبی کے ارشادات ہیں جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جن کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا اور جن کی نوکری کے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا. ان کے یہ ارشادات ہیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں. اور ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ روایت کرتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادتن، یہ مسند فردوس میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں، صدیق کی صدیقہ بیٹی، صدیق کی عتیق کی عفیفہ بیٹی، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ذکر علی عبادتن، کہ علی کا صرف ذکر کرنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذکر یذکر ذکرن فہو ذاکر، ذکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی زبان سے نام لینا، یعنی صرف علی 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 کرنے سے بھی، ان کا نام لینے سے، ان کا ذکر کرنے سے بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرا ایک کلام ہے کہ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، تو نعرہ مار لے ان کا اگر میدان چاہتا ہے، بڑا دشمن گرانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل، کہ ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے۔ اور مکتا ہے زمانہ روٹھ جائے گھر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گھر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت، جن کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت، جن سے محبت کرنا بھی عبادت۔ اور یہ پتہ ہے کیا، یہ میں اور آپ کریں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی، فرمایا میں نے اپنے ابو جان سیدنا صدیق اکبر کو کہا، کیوں رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی، کثرت سے آپ علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا یا بتے اے بابا جان اراکا تکسر النظر الی وجہ علی، آپ کثرت سے علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں یا بنیتو، اے میری بیٹی سن، سمیت رسول اللہ، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادتن، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں محفل میں بیٹھ کے دو کام کرتا رہتا ہوں، اللہ کا ذکر کر کے بھی عبادت کرتا رہتا ہوں اور علی کا دیدار کر کے بھی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ کریں تو امت کے لیے پھر یہ چیز بات سمجھنا آسان ہے، یہ بات کہ علی مرتضیٰ کا مقام، مرتبہ، شرف و کرامت، شان ولایت، عزت و عظمت، تعظیم و تکریم و توقیر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی عطا فرمائے۔ اور میری ایک ربائی پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ علی کا ذکر مسلمان کو مزہ دیتا ہے، کام بگڑے سبھی ایک آن بنا دیتا ہے، ان کے منکر کے لیے آگ ضروری تو نہیں، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم مولا کائنات کی محبت کا نور اور ان کی غلامی کا سرور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔